بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے چند اہم مسائل۔ بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں، البتہ ایسے دیہات، چھوٹے گاؤں جہاں نماز جمعہ و عیدین واجب نہیں، وہاں فجر کے وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے گاؤں دیہات میں جہاں نماز جمعہ و عیدین نہیں ہوتی، وہاں فجر کی نماز کے ساتھ وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی شہر کا آدمی اگر گاؤں دیہات میں قربانی کرانا چاہتا ہے تو اس کی قربانی وہاں عید کی نماز سے پہلے درست ہو جائے گی۔ قربانی 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ کی شام دن ڈوبنے سے پہلے دن میں یا رات میں کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی قربانی کرنا درست ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح نہیں کرنا چاہتا ہے تو کم از کم جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ قربانی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے، لازم ضروری نہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ قربانی دے سکتے ہیں، جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ دعا کے لیے عالم صاحب، حافظ صاحب، مؤذن صاحب کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے کہ دعا یاد نہیں ہوتی۔ دعا کوئی لازم ضروری نہیں، اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، شہر میں اگر کسی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی کر سکتے ہیں، چاہے آپ عید کی نماز پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، آپ کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ یعنی شہر کی کسی ایک مسجد کے اندر اگر عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کے لیے پاکی وضو شرط نہیں، چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو یا نہ ہو، مسلمان ہے تو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ قصاب بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی ذبح کر سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے، عورت بھی قربانی کے جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اگر کہیں ذبح کرنے والا کوئی نہیں اور عورت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دے تو قربانی درست ہے۔ عورت بھی قربانی کے جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اگر کہیں ذبح کرنے والا کوئی نہیں اور عورت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے گونگے کا بھی ذبح کیا ہوا جانور درست ہے۔ اگر کوئی گونگا آدمی ہے، اگر وہ ذبح کر دیا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی جائز ہے، اس کی بھی قربانی درست ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ ترک کر دینے میں معذور ہے، اس لیے گونگے کی بھی قربانی اگر وہ ذبح کرتا ہے تو درست ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلاؤ اور چھری تیز کر لو، جانور کو گھسیٹ کر کے مت لاؤ۔ اسی طرح سے جانور ذبح ہونے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال اتارو، جلدی میں ذبح کرنے کے ساتھ ہی کھال مت اتارو، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں اور غریب غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 1/3 حصہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے،
لیکن اگر گھر میں افراد زیادہ ہیں، بڑی فیملی ہے، تو اگر گوشت اگر آپ زیادہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 1/3 گوشت تقسیم کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے 7 اجزاء یعنی 7 چیزیں کھانا حرام ہیں۔ نمبر 1، دم مسفوح بہنے والا خون، پیشاب کی جگہ، دونوں خصیے فوتے، پاخانے کی جگہ مقعد، غدود، مثانہ وہ جگہ جس میں پیشاب رہتا ہے، یہ چیزیں کھانا حرام ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ایک آنکھ والا ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جانور کا ایک کان 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو، اسی طرح سے جانور کی دم 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح سے جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے، یا کان کا 1/3 حصہ یا زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ البتہ جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہوں، اس کی قربانی درست ہے، یعنی جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہوں اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کے سینگ بالکل نہ ہو، اس کی بھی قربانی درست ہے، یا سینگ ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہے اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جو جانور لنگڑا ہو، فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر نہیں رکھ پاتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر لنگڑتا ہوا زمین پر ٹیک کر چلتا ہے، زمین کا سہارا لے کر لنگڑاتے ہوئے چلتا ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی قربانی بھی درست ہے۔ البتہ ایسے جانور جو ولادت کے قریب ہوں، ان کی قربانی مکروہ ہے۔ جو بچہ پیٹ سے نکلے اگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے باز جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے، درست ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ جس جانور کی ران وغیرہ لوہے سے داغ دی گئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔